السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ناول احتیاط، جس کے رائٹر کا نام ہے فریال خان۔ بہت سے شارٹ ناول ہے، لیکن جو ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے کھانے کے سارے برتن میں نے دھو دیے ہیں، اب صبح ناشتے کے برتن تم دھوگی، سمجھی؟ مہک نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ بتانے والی، روز کی روٹین ہے ہمارے گھر کی کہ ناشتہ کھانا امی بناتی ہے، ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے برتن میں دھوتی ہوں، جبکہ رات کے آپ۔ خوشبو نے نظریں ہنوز موبائل اسکرین پر جمائے لاپرواہی سے کہا۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا اور کونے میں لگے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر اپنا موبائل چارج پر سے نکالنے لگی۔ پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے موبائل لے کر وہ بیڈ پر خوشبو کے برابر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور نوٹیفیکیشن چیک کرنے کے لیے موبائل ڈیٹا آن کیا۔ ویسے امی کو چاہیے کہ گھر کی صفائی اور برتن کپڑے دھونے کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں، قسم سے تھک جاتے ہیں ہم یہ برتن کپڑے دھوتے ہوئے اور گھر صاف کرتے، اور یہ ختم بھی نہیں ہوتے۔ گندے برتن ہر تھوڑی دیر بعد اور میلے کپڑے ہر تھوڑے دنوں بعد پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ خوشبو نے موبائل چلاتے ہوئے کہا۔ بری بات ہے، ایسے نہیں بولتے، بلکہ ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بار بار گندے برتن، میلے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور گھر صاف کرنا پڑتا ہے۔ مہک نے اطمینان سے کہا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ بھلا کپڑے برتن دھونا اور گھر کی صفائی کرنا کون سی خوش نصیبی ہوتی ہے؟ خوشبو نے حیرانگی سے کہا۔ تم میری بات سمجھتی ہی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں بار بار گندے برتن کیوں دھونے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، تب بھی وہ برتن گندے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رزق مل رہا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں یا جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تب ہی وہ میلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہے، ورنہ کتنے لوگوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بار بار گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس گھر ہے، ورنہ کچھ لوگ تو چھت کے لیے ترستے ہوئے فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں۔ مہک نے وضاحت کی۔ ہاں یہ تو ہے، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ اب میں کبھی ان کاموں کو کرنے میں ناک نہیں بناؤں گی، اور جن لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے۔ خوشبو نے تعصب سے کہا۔ آمین، مہک نے کہا اور اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی جہاں نوٹیفیکیشن کی لائن لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب چیک کرنے لگی اور سب کا جواب دینے لگی۔ پتہ ہے خوشبو، میں نے جو شاعری والا اپنا پیج بنایا تھا نا، اس پر 1000 لائکس ہو گئے ہیں، مہک نے بتایا۔ 1000 ہوئے ہیں نا، جب 1,00,000 ہو جائیں گے تب بتانا، خوشبو نے لاپرواہی سے کہا۔ مہک ہنوز نوٹیفیکیشن کا جواب دینے میں مصروف تھی کہ تب ہی اسے میسنجر پر میسج موصول ہوا۔ اس نے چیک کیا تو سمیرہ کا میسج تھا۔ یہ سمیرہ کون ہے؟ خوشبو نے پوچھا، جو اسکرین پر اس کا نام پڑھ چکی تھی۔
فیس بک فرینڈ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کا میسج آیا تھا میرے پاس، کہہ رہی تھی کہ میرے لکھی ساری شاعریاں پڑھتی ہیں، یہ اسے سب بہت پسند ہیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ریکویسٹ بھیجی تو میں نے ایکسیپٹ کر لی، مہک نے بتایا۔ واہ، ایسے ہی کسی بھی انجان کو منہ اٹھا کر فرینڈ لسٹ میں شامل کر لیا، خوشبو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صرف فرینڈ لسٹ میں ہی تو شامل کیا ہے، اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے، مہک نے اطمینان سے کہا۔ خوشبو کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئی، جبکہ مہک سیما سے بات چیت کرنے لگی۔ مہک، آج میں نے ایک ویب سائٹ ڈھونڈی ہے، آپ اپنی شاعری اس ویب کو سینڈ کریں، پھر یہ اسے اپنے ویب پر شائع کریں گے تو آپ کے اور بھی فین بن جائیں گے، سمیرہ کا میسج آیا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، نام بتاؤ ویب کا، مہک نے رپلائی کیا۔ ارے نام کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو سیدھا لنک دیتی ہوں نا، سمیرہ کا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، کرو سینڈ، مہک نے خوشی سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مہک کو ایک لنک موصول ہوا، اس نے لنک پر کلک کیا تو ایک آپشن آیا جو فیس بک سے لاگ ان کرنے کے لیے موبائل نمبر اور پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو مہک کے دل نے کہا مہک نمبر مت ڈالنا، پھر اس نے دھیان نہیں دیا اور اپنا نمبر ڈال کر لاگ ان پر کلک کر دیا۔ تھوڑی دیر سرچنگ ہوئی، پھر کچھ لکھا ہوا آیا جو کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ مہک نے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور سمیرہ کو سینڈ کر کے پوچھا کہ یہ آ رہا ہے، اب کیا کروں؟ سمیرہ نے اسکرین شاٹ دیکھ لیا تھا پر اس کا جواب نہیں آیا۔ مہک نے 2-3 بار میسج کیے پر جواب دینے کے بجائے وہ آف لائن ہو گئی۔ پھر مہک نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے واٹس ایپ پر ایک اجنبی نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج چیک کیا تو ڈی پی کسی لڑکے کی تھی اور میسج السلام علیکم کا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ اس کا نمبر کیسے اس کے پاس پہنچ گیا۔ کون؟ مہک نے میسج کیا۔ آپ کا فین، جواب آیا۔ کیا مطلب کون ہو تم اور میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ مہک نے پوچھا۔ میں آپ کا فین ہوں، میرا نام اطہر ہے اور مجھے آپ کا نمبر آپ کے فیس بک پیج سے ملا ہے، جواب آیا۔ جھوٹ، میں نے تو پیج پر اپنا نمبر ہی نہیں ڈالا، سچ سچ بتاؤ نمبر کہاں سے ملا؟ مہک نے پوچھا۔ ارے میں نے گوگل سے آپ کا پیج اوپن کیا، تھوڑی سی جدوجہد کی اور نمبر لے لیا، وہیں جواب آیا۔ خوشبو جلدی سے گوگل کھول کر میرا پیج اوپن کرو، مہک نے کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ خوشبو نے چونک کر پوچھا۔ پھر مہک نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ آپ ہی پیج پر تو کہیں بھی آپ کا نمبر نہیں ہے، خوشبو نے بتایا۔ دیکھو سچ سچ بتا دو کہ تم نے نمبر کیسے لیا، مہک نے میسج کیا۔ چلو اب تم ضد کر رہی ہو تو تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ تم مہک ہو، تمہاری عمر 20 سال ہے، تم سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو، تم 2 بہنیں ہو اور تمہارے ابو کی موبائل کی شاپ ہے، اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کیوں موبائل E900 ہے نا؟ اطہر کا جواب آیا۔ یہ پڑھ کر تو دونوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ ہی سے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ خوشبو نے حیرانگی اور پریشانی سے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے لائن میں ظاہر کی۔ تبھی دوبارہ میسج ٹون بجی اور اب تو میسج دیکھ کر نہ صرف دونوں کے ہوش اڑ گئے بلکہ دل بھی کسی کمزور پتے کی مانند کانپنے لگا۔ دونوں اٹھ بیٹھ گئی کیونکہ اس نے مہک اور خوشبو کی تصویریں سینڈ کی تھی۔ یہ تصویریں مہک کے فون میں تھیں۔ میں نے تمہارا فون ہیک کر لیا ہے، میں نے جب نمبر لیا تھا تو سوچا تھا یہ آن نہیں ہوگا، پر دیکھو میری قسمت کہ نمبر آن تھا، اب مجھے تم سے دوستی کرنی ہے، اس کا میسج آیا۔ مہک جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی اور فٹافٹ فون آن کر کے اس میں سے کارڈ اور سم نکال دیے۔ دونوں کا دل اس وقت ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔
اب کیا کریں آبی، ابو کو بتائیں کیا؟ خوشبو نے پوچھا۔ تم بتاؤ، بتانا چاہیے کیا؟ مہک نے الٹا سوال کیا۔ وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، خوشبو نے کہا۔ مہک نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 1 بجے کی اطلاع دے رہی تھی۔ ابھی تو امی ابو سو گئے ہوں گے، صبح بتا دیں گے، مہک نے کہا۔ ٹھیک ہے، پر پکا نا آپی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ خوشبو نے پوچھا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا، مہک نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ چلو سو جاؤ تم، کچھ نہیں ہوگا، مہک نے کہا، اور دونوں واپس لیٹ گئی۔ مہک نے اپنا موبائل، سم اور کارڈ تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اس کا دل کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کو اتنا سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ پھر اسے خیال آیا کہ یہ ساری باتیں تو اس نے اپنے فیس بک فرینڈ کو بتائی ہوئی ہیں، پر اس کی فرینڈ لسٹ میں تو سب اس کے جاننے والے ہی تھے۔ تبھی اس کے ذہن میں کوندا لپکا، سمیرہ تو انجان تھی نا؟ پر اس نے اسے یہ بھی سب بتایا ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کون کون ہے، ابو کیا کرتے ہیں، وہ کتنے سال کی ہے، وہ کون سی کلاس میں ہے، ساری کڑیاں مل گئی۔ اس کا مطلب یہ جو سمیرہ تھی، یہ دراصل اطہر ہی تھا، جس نے نقلی آئی ڈی کے ذریعے مجھ سے معلومات لی، اور جو لنک سمیرہ اطہر نے مجھے سینڈ کیا، اس پر نمبر ڈالنے سے ہی میرا نمبر اطہر تک پہنچ گیا اور فون ہیک ہوا۔ مہک نے دل میں سوچا۔ مہک اس وقت بہت پچھتا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اپنے دل کی سنی ہوتی اور اس لنک پر کلک نہیں ڈالا ہوتا، پر کاش سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے خوشبو کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ہی اس وقت پریشان، ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی، پر ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بنی ہوئی تھی، شاید ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مہک اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی اور وضو کر کے آ کے جائے نماز بچھائی اور رکعت نفل نماز حاجت کی نیت کر لی۔ خوشبو نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مہک نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کافی دیر وہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی، کیونکہ کسی اور کے لیے بظاہر یہ عام سی بات ہو، پر کہتے ہیں نا کہ جس تن نو لگتی اور تن جانے جس پر گزری تے وہیں جانتا ہے۔ وہ بھی لڑکی تھی، نازک تھی، حساس تھی، ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی بڑی انہونی نہ ہو جائے، کہیں وہ اس کی تصویروں کا غلط استعمال کر کے۔ بس اس کے آگے تو اس نے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے آگے کچھ بھی سوچ کر اس کی روح کانپ جاتی۔ کافی دیر دعا مانگنے کے بعد پھر وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہو گئی تھی اور چاروں اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ خوشبو نے مہک کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بتاؤ ابو کو۔ مہک نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لب کھولے۔ ابو، آپ سے ایک بات کرنی ہے، مہک نے ہمت جمع کر کے کہا۔ بولو بیٹا، راشد صاحب نے کہا۔ ابو، کل رات مجھے ایک انجان نمبر سے میسج آیا کہ، اور پھر مہک نے ساری تفصیل بھی انہیں بتا دی، جسے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ دیکھا، اس لیے منع کرتی تھی میں یہ فیس بک کے چکر میں پڑنے سے۔ ساری بات سن کر نجمہ نے کہا۔ امی، اس میں بھلا ہماری کیا غلطی ہے؟ مہک نے کہا۔ اچھا، اپنا فون اور سم لے آؤ، راشد صاحب نے نرمی سے کہا۔ مہک اٹھ کر کمرے میں گئی اور فون لے آئی۔ راشد صاحب نے موبائل میں سم واپس لگا کر آن کیا۔ آن کرتے ہی اطہر کے میسج موصول ہوئے۔ راشد صاحب نے اپنے موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ظفر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی، ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ سے ایک نمبر سینڈ کیا ہے میں نے آپ کو، ذرا اس کے بارے میں معلوم کر کے تو بتائیں، تنگ کر رہا ہے میری بیٹی کو۔ جی ٹھیک ہے، راشد صاحب نے کہا اور موبائل کان سے ہٹا کر لائن کٹ کر دی۔ گھبراؤ نہیں، ظفر صاحب SHO ہیں، میری اچھی سلام دعائیں ان سے، ابھی تھوڑی دیر میں ساری معلومات نکال دیں گے اس کی۔
راشد صاحب نے مہک کو کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ظفر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نمبر کسی شہزاد احسان نامی لڑکے کا ہے اور ساتھ ہی اس کا پتہ بھی نکلوا لیا تھا۔ راشد صاحب نے پھر مہک کے نمبر سے شہزاد عرف اطہر کو فون کیا۔ انہوں نے بس اسے اس کے اصلی نام سے ہی مخاطب کیا تھا کہ اس نے لائن کاٹ کر دی۔ سارا ایڈریس مل گیا تھا اس کا۔ ظفر صاحب سے کہتا ہوں کہ ابھی کچھ سپاہی لے کر پہنچے اس کے گھر اور طبیعت ٹھیک کریں اس کی۔ راشد صاحب نے کہا، ابو ابھی رہنے دیتے ہیں، اگر دوبارہ اس نے تنگ کیا تو گرفتار کروا دیں گے۔ مہک نے کہا، نہیں بیٹا، ایسے لوگوں کی عقل ٹھکانے لگانا ضروری ہوتا ہے۔ راشد صاحب نے کہا، اور تم نے بہت اچھا کیا جو ہمیں بتا دیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گھر والوں سے نہیں چھپانا۔ انہوں نے مزید کہا، یہ تو محض ایک چھوٹی سی کہانی تھی لیکن یہ حقیقت کے بہت نزدیک تھی۔ روزانہ ہمیں کئی لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوتی ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں، پر ہمیں چاہیے کہ بنا جان پہچان کسی کو اپنے پاس ایڈ نہ کرے اور نہ ہی ہر کسی کو اپنے بارے میں بتائے۔